الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو اذا جب تداینتم تم باہم لین دین کرو بدین قرض کا. یہ آیت الدین کہلاتی ہے. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ دین کا جو لفظ ہے نا، دین کا، اسی سے اس کا نام ہے آیت الدین. دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرض والی آیت. تو یہ لمبی آیت ہے. سود سے منع کیا پچھلی آیات میں، حرام کر دیا اس کو. اب لوگوں نے ظاہر ہے کوئی کام تو چلانا ہے اپنا، اور کام ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس کیش ہو. تو مسلم سوسائٹی میں قرض کو الاؤ کیا گیا ہے کہ قرض لے بھی سکتے ہو، دے بھی سکتے ہو. اور قرض حسنہ جس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، یعنی ایسا قرض دیجئے جس کا ثواب آپ نے اللہ سے لینا ہے. آپ کے پاس اگر اپنی ضرورت سے زائد اماؤنٹ پڑی ہے تو کوئی ضرورت مند مسلمان بھائی ہے، اس کو پیسے ضرورت ہیں، آپ اس کو ادھار دے دیجئے، لیکن سود کی نیت سے نہیں، ادھار کی نیت سے. کہ سال بعد 2 سال بعد جو مجھ سے آج یہ 30,000 روپے لے رہا ہے، 2 سال بعد جب 30 دے گا تو میں 30 ہی لوں گا، کچھ اور نہیں. بس درمیان میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، 30 کی اماؤنٹ جو ہے وہ 2 سال کے بعد 15 کی رہتی ہے، تو ٹھیک ہے، نقصان تو ہے، مگر نیت یہ کرے کہ اس کا ثواب میں نے اللہ سے لینا ہے. اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. وہ ان 15,000 اماؤنٹ سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے وہ ثواب اور اجر جو اس کو اللہ کے ہاں ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو بندہ کہتا ہے قرض دینے کا پھر کیا فائدہ؟ بھئی یہی فائدہ ہے، آپ نے ثواب کمانا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، دوسرے کی جو ضرورت ہے آپ اس کو پورا کر رہے ہیں، اور آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ خوش ہو کے آپ کو یہ 20-30 ہزار روپے کسی کو ادھار دے رہے ہیں، اللہ خوش ہو کے آپ کو اس کے بدلے میں کئی ہزار دے دے. کوئی دیر لگتی ہے. یہ خدشات جو ہے نا، یہ اس وقت آتے ہیں جب دل میں پیسوں کی زیادہ محبت ہو، اور جو انسان ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، ان سے کوئی ہمدردی نہ ہو، تب یہ خدشات جگہ پاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو جب دیتے تھے محبت بڑھتی تھی، اعتماد ہوتا تھا. معمولی سی بات پہ بھی ان کو ڈر رہتا تھا کہ میں نے اگر ہلکی پھلکی بھی بددیانتی کی تو آئندہ کے لیے میں اس شخص کی نظر میں نہیں بلکہ لوگوں کی نظر میں میری جو گڈ ول ہے وہ گر جائے گی. اس لیے لوگ زیادہ زور اس پہ لگاتے تھے کہ ہم دیانتدار بن کے رہیں. تو چونکہ قرض لینا دینا تھا، تو اس لیے قرض کیسے دیا جائے اور کیسے لیا جائے اس کی پوری ایک ڈاکومنٹس جیسی لکھی جاتی ہے، ڈاکومنٹ لکھی جاتی ہے، دستاویز لکھی جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت میں سمجھا دی ہے کہ کس طرح لکھنا ہے اس کو. ایک کچہری میں جائے نا، منشی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں. تو یہ جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ کیوں لکھتے ہیں؟ کہ کل کو اس تحریر کے خلاف اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ انداز ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور الحمدللہ یہ انداز ایسا ہے جس کو آج کے دور میں بھی پسند کیا گیا ہے. یہ کچہریوں میں، عدالتوں میں جو دستاویزات پیش کی جاتی ہیں بطور ایک گواہی کے، تو وہ دستاویزات اسی طرح ہی لکھی جاتی ہیں. تو دیکھیے انداز کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو. تو لین دین باہم کیا جا سکتا ہے. میں کسی کو قرض دے سکتا ہوں، کوئی مجھے دے سکتا ہے. اور لین دین کس کا؟ بدین، قرض کا. ٹھیک ہے. تو یہ جائز ہے، ہمدردی ہے جیسے میں کہہ چکا ہوں، اور مسلمان بھائی چارہ ہے، دوسرے کے دکھ کا خیال ہے. تو جب تم قرض کا باہم لین دین کرو،
الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے میں اس کو قرض دے رہا ہوں اور یہ مجھ سے لے رہا ہے. تو دوسرا مطلب ہے اس دستاویز میں قرض کی اماؤنٹ اور پھر اس کی مدت، لاسٹ ڈیٹ کب شروع ہوا ہے اور کب تک، وہ سارا کچھ لکھا جائے. ٹھیک ہے؟ لینے والے کا نام، یا لینے والا خود ڈکٹیٹ کرائے گا اس کو جیسے آگے آ رہا ہے، اس کا نام آئے گا اور اماؤنٹ آئے گی. اور اماؤنٹ کو ذرا مزید پکا کرنے کے لیے کہ میں نے اس شخص سے 30,000 روپے لیا ہے جس کے آدھے 15,000 بنتے ہیں، پکا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ لکھے جائیں اور ایک مقررہ وقت تک لکھے جائیں، 6 ماہ کے لیے. یا مقررہ وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے سال گرمی کے موسم میں آپ کو دے دوں گا، یہ مقررہ وقت ہے. وہ گرمی کا موسم تو بھئی مارچ سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے اکتوبر کے اینڈ تک. نہیں، یا فلاں مہینے میں دے دوں گا، مہینہ بھی نہیں، ڈیٹ ہو، اس کی ڈیٹ ہو باقاعدہ، فلاں مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کو میں یہ پیسے ادا کر دوں گا. اور 10 تاریخ کب ختم ہوگی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا یا رات کے 12 بج جائیں گے، وہ 10 تاریخ ختم ہے. تو 12 بجے سے پہلے پہلے دینے کا وہ مکلف ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب تم باہم لین دین کرو قرض کا ایک مقررہ وقت تک، فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لو. یہ ایک تاکید ہے کہ قرض لینا دینا ہو تو اس کو لکھا جاتا ہے، اس کی ایک دستاویز لکھو کہ میں فلاں کو قرض دے رہا ہوں یا میں فلاں سے اتنا قرض لے رہا ہوں اتنی مدت کے لیے اور اس تاریخ کو لوٹا دوں گا. اور پھر یہ لکھنے کا ایک آرٹ ہوتا ہے. تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا کاتب انصاف کے ساتھ. جو کاتب ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے تحریر لکھی جاتی ہے. وہ جب اس تحریر کو لکھے کہ یہ 2 آپس میں اس طرح ڈیل کر رہے ہیں، ایک پیسے دے رہا ہے، دوسرا ادھار لے رہا ہے اتنی مدت کے لیے اور اس تاریخ کو اس نے لوٹانا ہے، تو کیا کرے؟ اس ساری تحریر کو بڑے انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لکھے، کوئی جھول نہ رہے اس میں کہ کل کو جو لینے والا ہے، قرض لینے والا، وہ کہے جی نہیں میں نے تو، دیکھیں آپ تحریر پڑھیں، اس میں یہ کہاں لکھا ہے؟ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اگلے سال گرمی میں. تو گرمی ابھی شروع ہوئی ہے، آپ ٹھہر جائیں، اکتوبر تک کا وقت ہے میرے پاس، تو اکتوبر میں ذرا ٹھنڈ آئے گی تو میں اکتوبر تک کا آپ کو دے دوں گا. وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، یاری کیا. تو کاتب ایسی بات نہ لکھے، ٹھیک ہے نا. 1 سال کے لیے ڈیٹ باقاعدہ لکھے اور پوری اماؤنٹ لکھے، اور اماؤنٹ میں یہاں تک لکھے کہ یہ ڈالر ہیں، روپے ہیں، درہم ہیں، دینار ہیں، ریال ہیں، کیا ہیں، یہ سب لکھے. یہ نہ لکھے اتنی رقم، 4,000 کی رقم اس نے مجھ سے ادھاری لی. اب 4,000 کون سے ہیں؟ تو یہ ناانصافی کی تحریر ہوگی. مکمل تحریر لکھے، واضح سی، کہ 4,000 پاکستانی روپیز میں اس طرح لکھے. تو بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھے. انصاف یہ بھی کرے کہ جو قرض لینے والا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو، جو قرض دینے والا ہے اس تحریر میں اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو، دونوں کو تسلی ہو جائے، ہاں بھائی اب ہر اعتبار سے بات لکھ دی گئی ہے، کہیں جھول نہیں رہا. اور وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے. فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. یعنی جب اس کو ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ہمارے درمیان یہ دستاویز لکھے، وہ کہے جی میں نہیں لکھتا. نہ بھائی، تم آرٹ آتا ہے، تم اس کے فن کے ماہر ہو، تم لکھو. یہ چیزیں تمہیں اللہ نے سکھائی ہیں. اللہ بھی اس کو فرما رہے ہیں کہ تم نے لکھنا ہے، انکار نہیں کرنا. یہ 2 بھائیوں کا معاملہ ہے تاکہ ان کے درمیان کوئی شک پیدا نہ ہو، بد اعتمادی پیدا نہ ہو.
اتنی لمبے عرصے کی جو ڈیل ہو رہی ہے وہ ڈیل جو ہے نا وہ پختہ ہو جائے تمہاری اس تحریر سے، تمہیں بھی ثواب ملے گا، وہ انکار نہ کرے۔ اور جب کاتب لکھنے بیٹھے تو وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، تو چاہیے کہ املا کرائے وہ شخص جس پر حق ہے۔ کس پر حق ہے؟ قرض لینے والے پر۔ قرض لینے والا جو ہے نا وہ املا کرائے گا کہ مجھ پر فرض بن رہا ہے کہ اب میں نے اس کو پیسے واپس کرنے ہیں، تو وہ لکھے کہ میں، وہ کہے اس کو، کاتب کو کہے لکھو، اس کو ڈکٹیٹ کرائے کہ لکھو میں فلاں بندہ، فلاں باپ کا بیٹا، میں نے آج کے روز بتاریخ اتنی اماؤنٹ جس کے آدھے اتنے ہوتے ہیں فلاں بندے سے، فلاں بندے کے بیٹے سے میں نے اتنے پیسے اتنی کرنسی میں، اتنی پاکستانی کرنسی میں اس سے لیے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کو اگلے سال مارچ 2016 میں 15 تاریخ کی شام سے پہلے پہلے واپس کر دوں گا۔ پورا لکھوا ہے، خود ڈکٹیٹ کروا ہے، کیونکہ لے وہ رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ڈکٹیٹ کرانے کی، کیونکہ جو ضرورت مند ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں، وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور یہی املا کرانے والا بھی جو قرض لے رہا ہے وہ ڈکٹیٹ کراتے وقت اللہ کا، اپنے رب کا خوف بھی رکھے، کیونکہ شیطان اس وقت دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے، یار لکھوا رہے ہو یہ لفظ، اس کا مفہوم تو یہ ہوگا، تم یہاں ذرا تھوڑا سا نا اس طرح لکھو کہ کل کو اگر خدا نخواستہ تمہارے پاس پیسے نہ ہوں، ارادہ نہ ہو دینے کا، یا پیسے نہ ہوں تمہارے پاس، تو لفظ ایسے لکھ لو کہ جس میں تمہارے پاس بولنے کی گنجائش رہے۔ یہ لکھوانے والا شیطان ہو سکتا ہے اس وقت اس کے دماغ میں کوئی ایسی بات ڈال دے، اس لیے پھر وہ چیز جو ہے نا لائر کے پاس جاتی ہے، وہ لائر ایسی چیزوں کو نکال لیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے تو یہ نقطہ نکلتا ہے، آپ تو اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں، آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں۔ تو وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ وہ کمی کرے اس میں سے کسی چیز کی، ہر شے لکھوائے، ٹھیک ہے، کمی نہ کرے، نام اپنا، باپ کا، ڈیٹ، اماؤنٹ، آدھی اماؤنٹ، واپسی کی ڈیٹ، جس سے لیا اس کا نام، تاریخ، اماؤنٹ کی، وہ کرنسی نیم، وہ سب چیزیں بیچ میں ہوں۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی قرض لینے والا اگر وہ ہے کیا، سفیہن، نادان، اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پیسے مل گئے، مجھے ڈکٹیٹ کرانا نہیں آتا۔ ہیں بہت لوگ ہیں وہ انگلیوں پہ کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا فلاں مہینہ جو آئے گا نا، ساون کا، بھادوں کا، تو وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، وہ ان کو نہیں جانتا ستمبر کیا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کا ہے، نادان ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، بیمار ہے، بول نہیں سکتا، او لا یستطیع، یا وہ نہیں استطاعت رکھتا کہ ان یمل ہوا کہ وہ خود ڈکٹیٹ کرائے، تو فلیملل ولیہ، تو بس چاہیے کہ املا کرائے اس کا ولی، یعنی اسی بندے کا جو قرض لے رہا ہے، اس کا کوئی جو والی وارث ہے وہ پھر ڈکٹیٹ کرا دے اس کو، اور ڈکٹیٹ بھی کیسے کرائے؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مثلا بندہ ہے، بیمار ہے، بیٹے کی شادی ہے، اس نے پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے مجھے کوئی ادھار دے دے، تو بندہ ایک ادھار دے رہا ہے، اب وہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا، تو اس بندے کا بھائی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرا دے کہ بھئی فلان، یعنی اگلے 2 مہینے بعد ہماری فصل کٹے گی، وہ ہم بیچیں گے، تو 3 ماہ کے اندر اندر ہم آپ کو پیسے ادا کر دیں گے، لیکن انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے۔ ایک کام یہ بھی کرنا ہے، جب تحریر پوری احتیاط سے لکھوا لینی ہے، اب وہاں 2 بندوں کے گواہ ہوں بھی، 2 گواہ بھی بندے موجود ہوں، مرد ہوں، کہ بھئی ہاں ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ اس بندے نے اتنی اماؤنٹ فلاں بندے سے لی ہے، اور فلاں تاریخ کو یہ واپس کر دے گا،
ہمارے یہ سگنیچر ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، اور مردوں کو گواہ بنانا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہو وہ دونوں مرد، دو مرد نہ ہو وہاں، تو پھر کیا ہو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں وہ گواہ بن جائیں۔ ممن، لیکن یہ وہ ہوں، ان میں سے ہوں جنہیں ترضون من الشہداء، تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، یعنی ان کو گواہ بنانا پسند کرتے ہو، تو ان کو تم گواہ بنا لو۔ اور یہ گواہ جو دو عورتوں کی قید رکھی ہے، ایک مرد اور دو عورتیں، ورنہ دو مرد ہوں تو کافی ہیں، لیکن اگر ایک مرد ہے دوسرا نہیں ہے، تو دو عورتیں اپنوں میں سے گواہ بنا لو، لیکن ان کو بناؤ جن سے تم مطمئن ہو کہ یہ بات ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیں اطمینان ہے ان کی نیکی، ان کی شرافت اور ان کی صداقت پر۔ اور یہ دو عورتیں گواہ کیوں ہوں کہ ان تضل احداہما، اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دہانی کرا دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو۔ اتنی سی بات ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ، وہ کسی کیس میں جج کے سامنے کھڑی ہوئی، وہ اسی طرح کا کیس تھا، گواہی دینی تھی، تو دو عورتیں آئیں، امام شافعی کی والدہ اور دوسری خاتون، مرد نے گواہی دے دی تو دوسری خاتون نے بھی گواہی دی، تو پیچھے امام شافعی کی والدہ کھڑی تھی، تو وہ گواہی دے کے جب ہٹی تو جج انہیں کہتا ہے بی بی آپ بھی گواہی دے دیجیے۔ انہوں نے کہا جج صاحب میں گواہی نہیں دوں گی۔ کہ وہ کیوں؟ قرآن مجید میں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن مجید میں، مگر ذرا آپ اس کے مفہوم کو آپ درست کر لیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، جب وہ بھولی نہیں تو میں کیوں یاد دلاؤں؟ اور اگر کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ گواہی دے اور گواہی دیتے وقت بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ اس نے گواہی دی، صحیح دی، بھولی نہیں، تو میں اب گواہی کیوں دوں؟ میں کس چیز کی گواہی دوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ عورت کی جو گواہی ہے وہ اس کا معنی یہی ہے بس۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری شریعت نے عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا ہی انسان سمجھا ہے، جیسے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کاؤنٹنگ کا جو معاملہ ہے نا، اس میں عورت واقعی بھول جاتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا۔ آپ اس کو اب بھی دے دینا 500 روپے، وہ مارکیٹ جائے گی، وہ دکاندار سے پوچھے گی کتنے کا، اس نے کہا جی 470 روپے کا، اس کو یوں دے گی پیسے، 500 کا نوٹ، وہ چیز پیک کر کے اس کو دے دے گا، جو پیسے دے گا وہ یوں پکڑے گی، پرس میں ڈال دے گی، چل بھائی۔ یہی ہوتا ہے نا، اکثر یہی کرتی ہیں۔ تو وہ پھر کاؤنٹنگ میں بھی وہ بھولی ہوتی ہیں، بھول جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو صرف اتنا کہا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے، اور اگر نہیں بھولتی تو ٹھیک ہے، اتنا ہے بس۔ یہ صرف اکاؤنٹنگ میں، پیسوں میں، ان کی مقدار میں چونکہ بھولنے کا احتمال تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام چونکہ مردوں کا تھا، اس لیے مردوں کی بجائے اگر نہیں ہے تو دو عورتوں کو رکھا ہے اور مشروط رکھا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے، اور اگر بھولتی نہیں ہے تو دوسری کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، بس اس حد تک گواہی ہے۔ ورنہ جو عورت کا فیلڈ ہے نا، اس فیلڈ میں کوئی مرد اگر گواہی دے تو وہ نہیں چلے گی، اور عورت کا فیلڈ اپنا ہے تو اس کی گواہی چلے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی میں نے شادی کی اور 4 مہینے بعد میری بیوی نے بچہ جنم دیا ہے۔ ایسا غصہ آیا حضرت عمر کو، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، میرے ہوتے ہوئے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ۔ کوئی حمل تو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم 6 مہینے کا،
یہ 4 مہینے میں یہ عورت نے کیا بلنڈر کیا ہے کہ اس مرد کو اتنا دھوکہ دیا؟ یہ پہلے سے پریگننٹ تھی. مرد جو ہے نا بڑا پریشان، اور حضرت عمر بھی. سیدنا عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے کہا 2-3 عورتوں کو لو اور جاؤ اس عورت سے ملو جس کا بچہ ہوا ہے اور مجھے پوری رپورٹ دو. تو سیدنا عمر کی اہلیہ گئیں، انہوں نے اس عورت کا پورا انٹرویو لیا. جو رپورٹ دی وہ رپورٹ یہ تھی، اور اس کا خاوند موجود تھا. رپورٹ یہ دی کہ یہ عورت شادی شدہ تھی، جوان تھی، اور اسی لائف میں اس کا خاوند مر گیا، اور یہ پریگننٹ تھی اس سے. خاوند کی فوتگی کے بعد اس کو اتنا دکھ ہوا ہے کہ یہ بیمار بھی پڑ گئی اور اس کا بچہ پیٹ کے اندر سوکھ گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رشتہ آیا ہے، تو اس بندے نے جب اس سے شادی کی ہے تو اس کی خوشی لوٹ آئی، اور پیٹ کے اندر کا بچہ جو تھا وہ ہرا ہو گیا، اور ہرا ہونے کے بعد اب اس نے بچہ جنا ہے. یہ ہے، یہ عورتوں کا کام تھا. اس عورت کی جو عورتوں کی رپورٹ تھی سیدنا عمر نے قبول کی، ان کا اللہ تیرا شکر ہے. تو عورتوں کی گواہی ان کے اپنے فیلڈ میں قابل قبول ہے، سر آنکھوں پہ، وہاں مردوں کی نہیں چلتی. لیکن جہاں یہ کاؤنٹنگ کا مسئلہ ہے وہاں اتنا کہہ دیا، اب اس کو اتنا اچھالا جا رہا ہے، وہ جی عورت کو آدھی انسان سمجھ لیا گیا اسلام نے. یہ ظلم ہے، یہ ہم نہیں مانتے، ہم بھی پوری گواہی دیں گی، ہم بھی عورتیں ہیں، ہم مردوں سے زیادہ چالاک ہیں. اور اس لیے عورت ذرا اپنے آپ کو نہ بنا کے طاقتور بنا کے سامنے آتی ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اور مردوں والی آنکھیں دکھاتی ہے، مردوں کی طرح بات کرتی ہے. اوئے وہ دلیر ہو گئی ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا نہ خواستہ کوئی قرآن مجید نہیں، ان عورتوں کو ڈی گریڈ نہیں کیا، یہ ان کا اپنا فیلڈ ہے. اب جہاں اس مرد کی جو بات تھی کیا وہ قبول کی اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ نہیں کی. لیکن عورت کی بات عورتوں سے پوچھوا کے جب قبول کی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہاں یہ فیلڈ ان کا ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. نبی علیہ السلام مائیگریٹ کر کے مدینہ تشریف لائے، اور عقبہ جو تھے یہ مکہ میں رہے، اور مکہ میں انہوں نے شادی کی، اور ایک احاب نام کے صحابی تھے ان کی بیٹی سے شادی کی ہے. گھر میں میاں بیوی بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں. وہ ایک کالی خاتون آئی، حبشن خاتون جو دیہاتوں میں رہتی تھی وہ آئی اور ملنے آئی عقبہ کو. عقبہ کو اس نے بچپن میں دودھ پلایا تھا. کیا حال ہے عقبہ، ٹھیک ہو؟ وہ تو یہ کون ہے؟ میری بیوی ہے. اچھا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا میں فلاں کی بیٹی ہوں. ان کا عقبہ یہ اس کی بیٹی ہے؟ ہاں میں نے تو اس کو بھی دودھ پلایا ہوا ہے. یہ کہا اور چلی گئی. اب عقبہ سوچیں کہ میں نے جو شادی کی ہے یہ تو اپنی رضائی بہن سے کی ہوئی ہے، ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. پھر سوچے نہیں غلط ہے، ایسی کو ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہوگا. حالانکہ یہ عورتیں تو ان باتوں کو یاد رکھتی ہیں اچھی طرح. تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہو کے مدینہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام سے ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا فارق ہا، اس سے علیحدہ ہو جاؤ. وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کیف وقد قیلا، تم کیسے کہہ سکتے ہو جب اس نے یہ بات کہہ دی ہے تو فارق ہا، اس سے علیحدہ ہو جاؤ. وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری رضائی بہن ہے. دیکھا ایک عورت کی گواہی پہ، صرف ایک عورت کی گواہی پہ خاندان جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا. یہ ویلیو ہے. جو اس کا فیلڈ ہے اس کو حیثیت دیتا ہے دین، اور جو اس کا نہیں ہے وہاں بھی اس کو شامل کیا ہے، لیکن صرف ایک شرط پہ کہ
کہ اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلائے، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یوں لینا ہے. ورنہ لوگ جو ہے نا بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ عورت جو ہے نا اسلام کی نظر میں آدھی عورت ہے، آدھی انسان ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دو عورتیں اور ایک مرد، یہ کیا ہے؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں. یعنی جن کو گواہ بنایا گیا تھا اس دستاویز میں، وہ جب بھی عدالت میں بلائے جائیں یا گواہی کے لیے بلائے جائیں تو وہ یہ نہ کہیں ہم نہیں آتے، وہ فوراً پہنچیں. کہا ہاں، کیونکہ ان کی گواہی پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیسے واپس کرے گا اور لینے والا بھی لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں تو پیسے والا لینے والا کیا کرے گا؟ بڑا کیس خراب ہو جاتا ہے گواہ کے بدلنے سے یا اس کے انکار کرنے سے، اس کے جھوٹ بولنے سے. یہ گواہ ہوں، گواہ ٹاؤٹ نہ ہو. کیونکہ کچہریوں میں، عدالتوں میں ٹاؤٹ پیش کیے جاتے ہیں جو قرآن پہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس کو، میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. اور جج بھی ایسے گواہ کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں. یہ جرح ہونی چاہیے، گواہ پر بھی جرح ہونی چاہیے. تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ سارا اس کی گواہی پہ سارے کیسز کو لیٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پہ غلط فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو کہ تم لکھ لو اس دستاویز کو یا اس قرض کو اس دستاویز میں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی اماؤنٹ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. لکھنے میں اکتاہٹ محسوس نہ کرو، لکھنا ہے. 5,500 اتنے پیسے، یہ لکھنے ہیں. معاملہ چھوٹا ہو، یہ نا یار کوئی اعتماد کی بات ہوتی ہے. 50,000 دیا ہے، کیا ہوا بھائی ہے یار، میرا اعتماد دوست ہے یار، کیا ضرورت ہے ایسی باتیں لکھنے کی؟ کوئی اعتماد نہیں ہے مجھے. بس وہ 50,000 دیا اور دوست نے نا کنی کترانا شروع کر دیا، ملاقات نہیں کر رہا، نظر نہیں آ رہا، بھاگ گیا. بس. تو اس لیے چھوٹی اماؤنٹ ہو بڑی اماؤنٹ ہو، اس کو ضرور لکھ لو. جب قرض دے رہے ہو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو اس کو ضرور لکھو. ٹھیک ہے نا؟ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو، أَن تَكْتُبُوهُ کہ تم لکھو اسے، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلہ اس کے مقررہ وقت تک، اس کو لکھنا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والا معاملہ ہے نزدیک اللہ کے. یعنی لکھو گے پوری اماؤنٹ اور اس طریقے سے تو انصاف ہوگا، اس سے کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا کوئی بھی کسی کے ساتھ. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے. یعنی گواہی بھی پیش کی، بھئی یہ دیکھو تمہارے بھی سائن ہیں، میرے بھی سائن ہیں، یہ گواہوں کے سائن ہیں، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس میں پوری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، تمہارا میرا نام لکھا ہوا ہے. پھر وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ تم شک میں پڑو. اگر لکھو گے نہیں، 3 لاکھ روپے دوست کو دے دیے، اب بعد میں اب دیکھیں وسوسے آتے ہیں، وہ یار پتہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں، امید ہے دے دے گا. 6 مہینے گزرے، 2 مہینے باقی رہتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، ملتا ہی نہیں. پہلے فون کرتا تھا، اب نظر ہی نہیں آتا. پتہ کیا تو فون ہی نہیں اٹھاتا. دیکھیں وسوسے کیسے دل میں آنا شروع ہوتے ہیں. اس لیے لکھ لو تو شک میں بھی نہیں پڑو گے. لکھا ہوا ہوگا تو کہو ٹھیک ہے یار، تاریخ آئے گی دے دے گا وہ، اس کے پاس بھی اس کی فوٹو کاپی ہے، میرے پاس بھی ہے، بس ٹھیک ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں اس وقت نہ لکھو جب ہو تجارت حاضر، یعنی سامنے آمنے ہو رہی ہو. تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو جس کا بینکم آپس میں. فلیس علیکم جناح، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھو تم اسے. جیسے میں نے بتایا دکاندار سامنے والے سے کہتا ہے یار 800 روپے ذرا دے دو، وہ دے دیتا ہے، وہ گاہک کو دے کے چلتا کرتا ہے اور بعد میں شام کو حساب کتاب کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو بھی 800 1000 500 جو بھی لیا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان لکھے ہر جگہ پر. لکھے بھی صحیح، گواہ بھی تلاش کرے، پھر اس کے بعد اس کو 500 دے، گاہک چلا جائے گا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب تم باہم خرید و فروخت کرو. یعنی یہ مطلب ہے کہ جب تم کسی سے اسی طرح 800 روپے لے رہے ہو
دکاندار سے، قریبی دکاندار سے، تو اس وقت تم یوں کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کو گواہ بنا لو، لیکن یہ مندوب ہے، مندوب مستحب ہے کہ گواہ بنا لیا جائے، فرض نہیں ہے. سمجھ آئیے نا؟ جب اعتماد ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ وقتی طور پر میں اس سے 800 روپے لے رہا ہوں اور شام کو یا گاہک چلا جائے اس کے بعد جو پیسے آئیں گے، آنے جانے والے آئیں گے، تو میں اس کو جو ٹوٹے ہوئے پیسے ہوں گے اس میں سے اس کو 800 روپے دے دوں گا. ابھی میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے یا 5000 کا نوٹ ہے. پھر ولا یضار کاتب، اور نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو بھی تکلیف نہ دی جائے کہ لکھوانے والا جو ہے اس کا دیکھو میں جیسے کہوں ویسے لکھو، ورنہ اس کو دھمکیاں نہ دی جائے، یا اسے کہے تم مفت میں لکھو، کوئی پیسہ نہیں دوں گا، یا لکھنے کے بعد وہ دستاویز اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے، اور کاتب سے کہا جائے کہ تم اس دستاویز کا انکار کر دینا کہ میں نے لکھی نہیں، یہ جھوٹی ہے، میرے نام سے لکھی گئی ہے. ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے کہ گواہ کو کہا جائے، دھمکی دی جائے اگر تم نے گواہی دی وہاں تو یاد رکھنا تم نظر نہیں آؤ گے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی کاتب کو تکلیف دو گے یا گواہ کو تکلیف دو گے یا کسی قسم کا ایسا کوئی سوچ لو گے کوئی غلط کام ہم نے کرنا ہے، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ گناہ ہوگا تمہارا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اللہ کی نظر میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، یعنی دستاویز جس طرح بتائی گئی ہے ویسے لکھو، اس پر عمل کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور تمہیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپس میں لین دین کرو اور اس کو باہم اعتماد بھی باقی رہے اور تسلی بھی رہے، تو اس طرح دستاویز لکھو، یہ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، جو لکھا گیا اس کو بھی، جو لکھوانے والا ہے اس کو بھی، جو دینے والا ہے اس کو بھی. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم عَلَى سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب، فَرِحَانٌ، تو رہن رکھنا ہے، مقبوضہ، قبضہ میں دی ہوئی. قرض کی بات چل رہی تھی، اسی سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بعض اوقات سفر کی حالت میں بھی قرض لینے کی نوبت آتی ہے کہ انسان ہاتھ خالی ہوتا ہے یا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، تو اس کو قرض لینے کی نوبت آ گئی، تو اس کے پاس کوئی شے ہے ایسی جو قیمتی ہے، تو یہ صاحب کیا کریں کہ قرض اگر لینا ہے اور پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، واپس بھی جانا ہے یا آگے جانا ہے، لیکن سفر کا بھی خرچ نہیں اور بھی بڑی مجبوری ہیں، تو راستے میں کسی سے قرض لینے کی نوبت آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ فریحان مقبوضہ، کہ اپنے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اس کو بطور گروی کے رہن کے رکھ دیا جائے. اور مقبوضہ کا مطلب قبضہ میں دی ہوئی، یعنی وہ چیز اس شخص کے ہاتھ میں دے دی جائے جس سے پیسہ لیا جا رہا ہے، کہ میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے، ادھار لینا چاہتا ہوں، آگے جا رہا ہوں بزنس کے لیے، تو ایسا ہے کہ آپ میری یہ چیز رکھ لیں، جو جتنا ادھار لے رہا ہوں اس ادھار کے برابر یا اس سے زیادہ یا اس سے ذرا کم قیمت کی یہ چیز ہے، یہ آپ رکھ لیں بطور ضمانت کے، میں آگے جا رہا ہوں بزنس کر کے، جب واپس پلٹوں گا تو میں آپ کو آپ کے پیسے بھی دے دوں گا اور اپنی چیز بھی لے لوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریحان، مرہون، وہ چیز جو کہ رہن میں رکھی گئی ہو، مرہونہ. تو لیکن یہ رہن میں رکھنے کا ایک طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، مقبوضہ، کہ وہ قبضے میں دے دی جائے، جس سے پیسہ لیا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں وہ چیز دے دی جائے. مثلا کوئی بندہ ہے جس کے پاس راستے میں سفر کے دوران اس کے پاس 2 اونٹ ہیں یا 3 اونٹ ہیں، آگے جانا ہے، اس نے پیسے اس کے پاس ہے نہیں،
تو اس کو راستے میں کوئی دیہاتی ملا، اس کا وہاں کوئی جھونپڑی تھی، اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، اتنی رقم مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں یہ ایک اونٹ رکھ لو، یہ اونٹ رکھ لو یا اونٹنی رکھ لو، ٹھیک ہے؟ اونٹ اور اونٹنی رکھنے میں ذرا فرق بھی ہے، اونٹ رکھ لو یا اونٹنی رکھ لو، تو رکھ لو، میں واپس جب آؤں گا نا سفر سے تو تمہارے پیسے دے دوں گا، اونٹ لے لوں گا یا اونٹنی لے لوں گا۔ اونٹ کو وہ رکھے، کیا وہ اونٹ اس کو فائدہ دے گا؟ ہاں، اتنا فائدہ دے سکتا ہے کہ وہ اس اونٹ پہ بیٹھ کے ادھر ادھر سواری کرے، لے جائے، اس کو لے آئے، لمبے لمبے سفر جو ہے نا وہ اونٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور صحرائی زندگی میں اونٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ بڑی مشکل وقت میں یہ اونٹ کام بھی آتا ہے، اور صحرا میں جب آندھی چلتی ہے تو اس وقت سوائے اونٹ کے کوئی اور سہارا دیہاتیوں کو نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ اپنا گھر چھوٹا سا جھونپڑا ہے وہ بھی ڈوبتا نظر آتا ہے، لیکن اونٹ ہوتا ہے جو ان کو نظر آتا ہے کہ یہی بچے گا، اور اسی کے ذریعے ہم کہیں کسی اور منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، ورنہ جو ریت کا طوفان ہے وہ ہر ایک کو دبا دیتا ہے، اونٹ نہیں دبتا۔ یہ بڑا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے اونٹ جو ہے اس اعتبار سے بڑا مفید ہے، اور اونٹنی جو ہے وہ جب دے جائے گا تو اونٹنی کا دودھ پیچھے سے وہ پیتا رہے گا، اونٹنی کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح۔ اگر بہت زیادہ اس کو اونٹنی کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر اس اونٹنی کا فائدہ جو اس کو پہنچے گا جس کو گروی کے طور پر اونٹ دے رہا ہے، تو اس سے تھوڑا سا طے بھی کر سکتا ہے کہ بھئی تم یہ اونٹنی کو میں دے رہا ہوں، تم اس سے سارے کام لو، مگر یہ دودھ دیتی ہے اتنا، تم اس کا دودھ بھی پیو، اور اس کا تھوڑا سا فائدہ میں تم سے لوں گا۔ تھوڑا سا فائدہ اس کیا مراد؟ کہ میں واپس آؤں گا تو جو جتنے دن لگیں گے اس کا جو دودھ تم پیو گے اس کی میں قیمت تم سے لے لوں گا، یا آدھی قیمت تم سے لے لوں گا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو ایک اچھی خاصی خوراک مل گئی نا، دیہاتی کو، صحرائی بندے کو ایک اچھی خاصی خوراک مل گئی کہ 24 گھنٹے میں جب بھی اس کو بھوک لگے گی وہ اونٹنی کا دودھ نکال کے پی لے گا، بچوں کو بھی پلا لے گا۔ اس لیے اونٹنی کا دودھ جو ہے نا جب لوگ دوتے ہیں نا دیہاتی، وہ ان کا کوئی وقت نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں گائے بھینس کے دودھ دھونے کا وقت ہوتا ہے، وہ جتنا ضرورت ہوتا ہے وہ اتنا دودھ نکالتے ہیں، بس وہ پی لیا، پھر کوئی مہمان آیا اس کے لیے الگ نکال کے اس کو دے دیا فریش۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی میں یہ خاصیت رکھی ہے۔ بہرحال اگر کوئی شے ایسی ہے جس سے اس کو مزید فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اس کی تھوڑی بہت قیمت طے کر سکتا ہے، تو یہ رہن رکھ کے وہ آگے چلا جائے، قرضہ لے چلا جائے، اور اپنا کام کر کے جب واپس آئے تو اس کو کیا کرے، اس کو پیسے اس کے دے اور اپنی چیز لے اور چلا جائے، بس ایک آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم سفر پر، یعنی سفر کی حالت میں، اور اس سفر میں تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی کاتب بھی نہیں مل رہا کہ ہم دو آپس میں لین دین تو کر رہے ہیں، میں اس سے اتنا قرض لے رہا ہوں اور مجھے اتنا دے رہا ہے، تو لکھنے والا کوئی نہیں ہے جو اس چیز کو لکھے، تو پھر کیا کیا جائے؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنا ہے قبضہ میں دی ہوئی، تو اپنی کوئی چیز رہن کے طور پر اس کو دے دے اور اس کے ہاتھ میں دے، اس کے قبضے میں دے کہ بھئی آپ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کرے بعض تمہارا بعض پر، اگر اعتبار ہو کہ بھئی یہ چیز مجھے رہن دے رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو مجھے اعتبار ہے یہ دے دے گا، تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کاتب کی ضرورت نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعتبار کرنا جو ہے یہ شہروں میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر تھی سفر کی بات، نیچے ہے کہ اگر تم ایک دوسرے سے محفوظ رہو، کوئی خطرہ نہ ہو، بلکہ اعتبار ہو کہ یہ مجھ سے ادھار لے رہا ہے اور اپنے ادھار پہ اپنی چیز مجھے رہن کے طور پر رکھ رہا ہے، گروی دے رہا ہے مجھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر کاتب نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں لکھا، میں اعتبار پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو بس چاہیے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا اس کی امانت کو۔ تو یہ دونوں لفظ جو نا، وہ جو امین بنایا گیا اس کی امانت کو،
یہ کیا چیز ہے؟ دونوں مراد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس نے اپنی شے دے دی کہ بھئی یہ رہن گروی کے طور پر رکھو، مجھے اتنے پیسے دے دو، اب وہ آ کے اس کو پیسے دیتا ہے تو وہ اس کی شے کو، جس کا وہ امین تھا، وہ پوری کی پوری ایز اٹ از جیسے لی تھی ویسے اس کو دے دے، اس میں کمی بیشی نہ کرے، خیانت نہ کرے، اس کو بیکار نہ کرے، اس کا نقصان کر کے اس کو نہ دے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی کہ جس نے پیسے لیے تھے وہ پیسے اس کو پورے کے پورے دے اور پھر اس سے اسی چیز لے اپنی. ٹھیک ہے، اس کی شے محفوظ کھڑی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میں جو چیز کو چھوڑ گیا تھا وہ ویسی پڑی ہے، اس نے کوئی استعمال نہیں کی، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی اس میں، مگر اس کی نیت یہ خراب نہ ہو کہ چلیں ٹھیک ہے میں چیز لے لیتا ہوں، اس کو ابھی آدھے پیسے دے دیتا ہوں، آدھے بعد میں دوں گا. نہ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ اپنے رب اللہ سے، اللہ سے بھی ڈرے. تو امانت کا پاس کرنا یا امانت کا خیال کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. میں کوئی شے اپنی گاڑی کسی کے کو دیتا ہوں اور اس کے گھر میں رکھتا ہوں کہ میں 2-4 روز کے لیے باہر جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، میں آپ سے وہ چیز لے لوں گا. تو واپس جب آتا ہوں تو گاڑی کے ٹائر بھی پنکچر ہے، گاڑی کو کہیں اسکریچ بھی لگے ہوئے ہیں، ٹیڑھی بھی ہوئی پڑی ہے، اور بھئی یہ کیا ہے؟ یا پیٹرول بھر کے دے گیا تھا وہ بالکل خالی پڑی ہے، بھئی کیا ہے؟ بھئی آپ چھوڑ گئے تھے، ہم نے تو ویسے رکھی ہے. وہ لے گیا تھا ویسے، بچہ چلا گیا تھا چلانے کے لیے تو کہیں ہلکی پھلکی لگ جاتی ہے بچوں سے، بچے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ ٹرخا نہیں سکتا، وہ چیز امانت تھا، وہ امین تھا بندہ، وہ اس شے کو ایز اٹ از بنا کے دے اس کو. یہ غلط حرکت ہے کہ شے ٹوٹ گئی، بیکار کر دی، یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیمیج پہنچوا دیا اور پھر اس کے بعد کہا جی کوئی بات نہیں بچے ہیں. یہ اچھی چیز ہے؟ غلط چیز ہے یہ. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ امانت کا اتنا پاس کرنا چاہیے. اس امانت کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر امین آدمی جس نے اس چیز کو انتہائی اچھے طریقے سے رکھا تھا، محفوظ رکھا تھا، پورا خیال کر رہا تھا، اب اتفاق ایسا ہوا کہ خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ گیا، چھت اوپر سے گری، وہ شاید ڈیمیج ہو گئی، یا اس نے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا تھا، رات کو چور آئے وہ اٹھا کے لے گئے. ایسی صورت میں کیا ہو؟ کیا پھر بھی یہ امین جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی تھی وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں، وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. چوری ہو گئی، یا خدا نہ خواستہ رات کو بھینس کھڑی تھی، صبح اٹھا تو مر گئی تھی، اب یہ اس کا قصور تھوڑی ہے. آپ اپنی گاڑی کو تو دیکھ رہے ہیں، اس کے ڈیمیج کو بھی دیکھیں نا، اس کی چھت نیچے آ گئی ہے، اس نے چھت اپنے آپ اپنی کوئی نیچے گراتا ہے؟ کوئی نہیں گراتا. یہ تو زلزلہ ہے. پھر اسی طرح چور آیا اٹھا کے لے گیا ہے، نہ صرف وہ بلکہ اور بہت سی چیزیں اٹھا لے گیا ہے. کیا چور اس کا کوئی رشتہ دار تھا؟ وہی لے گیا، اس کو افسوس ہے، اس کے دروازے ٹوٹے پڑے ہیں، اس کو دھمکی دے گیا ہے، اس کو واش روم میں لاک کر کے ہر شے اٹھا کے لے گیا ہے. چور تو ایسے ہی کرتے ہیں نا آج کل. تو وہ سب کچھ لے گیا. اب کیا کرے بندہ؟ اپنی جان بچائے یا چور سے لڑے اس کی خاطر؟ تو ایسی صورت میں وہ بندہ ذمہ دار نہیں ہے، بس اس کی چیز گئی، وہ انا للہ پڑھے اور اس کی بات مانے کہ ہاں بھائی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ یہ چیز آپ کے گھر میں تھی، چور آئے اس کو اٹھا کے لے گئے. کیونکہ بعض اوقات ایسی اچھی چیزیں چوروں کی نظروں میں آتی ہیں اور وہی چیزیں چوری کا سبب بنتی ہیں، ورنہ اس گھر میں کسی کو کیا پتا کیا ہے. تو ایسی صورت میں وہ ذمہ دار نہیں ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ولا اور نہ تکتمو تم چھپاؤ الشہادۃ گواہی کو، یعنی راہن قرض لیتے دیتے وقت جب تم گواہ بنے تھے
اور گواہی کے لیے تمہیں بلایا جائے یا تمہارے پاس واقعی کوئی گواہی ہو کہ یہ ڈیمیج اس طرح ہوا ہے، یہ چوری ہوئی ہے، یا رات کو واقعی یہ ٹھیک کھڑی تھی، چارہ کھلایا ہے، اور صبح اٹھے ہیں تو مری پڑی تھی، اب لوگ بھی اس کے گواہ ہیں، تو لوگ چھپ جائیں، وہ کہتے ہیں ہم گواہی نہیں دیتے، نہیں گواہی دیجئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اس موقع پہ آگے بڑھو، گواہی دو، چھپاؤ نہ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو بھی چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ آثم، گناہ گار ہے، قلبہ، اس کا دل، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کوئی گناہ ہے، وہ شریف انسان نہیں ہے، وہ بجائے اس کے کہ جس کا ڈیمیج ہوا ہے اس کے بحق میں گواہی دے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ اس کا قصور نہیں ہے، یا میں اس کا گواہ ہوں، یہ یوں ہوا ہے، لیکن وہ گواہی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی شرارت ہے، بدنیتی ہے، اس کو مزید نقصان پہنچانے کی۔ اور اگر وہ چھپائے گا تو ان دو دوستوں کے درمیان بھی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جس نے ایک شے اپنی کسی کے پاس رکھی اور جب وہ لینے آیا تو وہ ڈیمیج تھی، تو وہ اس کو بتا رہا ہو اور دوسرے دیکھ رہے ہوں، جبکہ گواہ بھی ہوں کہ ہاں یہ نقصان یوں ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، لیکن کوئی آ کے گواہی نہ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ہوں۔ یہ جو چاہنا ہے یہ دل کا گناہ گار ہونا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، لیتے دیتے، امانت کا پاس کرتے ہو یا اس میں خیانت کرتے ہو یا چوری کرتے ہو یا بدنیت بن جاتے ہو، دونوں کو اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے بارے میں، تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں اچھی طرح علم رکھتا ہے، کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔